عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے دادا حضور سے ملا. جو کچھ ہمارے پاس ہے، قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت نہیں ہوگی اور کوئی ایسی حدیث پاک نہیں ہوگی جو ہم نے اپنے دادا حضرت سے نہ سیکھی ہو، جس کا مذاکرہ نہ کیا ہو. دنیا کی باتیں لوگ کرتے ہیں، جائیدادوں کی وراثت کی باتیں کرتے ہیں. میرے دادا حضور نے میرے ساتھ سوائے دین کے دنیا کی بات بہت تھوڑی کی. 2 گھنٹے 3 گھنٹے آخرت کی بات، اللہ کے حبیب کی اور قرآن و حدیث کی بات، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں. قرآن کی کوئی آیت اٹھائیں، حدیث پاک کوئی اٹھائیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے جس کو میں نے اپنے دادا حضور سے نہ سیکھا. یہ ہمارے جو پیر بھائی صاحبان تشریف لائے ہیں محبت کے ساتھ، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دادا جان، ان کا عقیدہ اور ان کی محبت، ان کا اخلاص اور دین کی دعوت، اس کا جذبہ، یہ وہ خصوصیات ہیں جو شاید آج پورے پاکستان میں جتنے پیر صاحبان ہیں، آپ مجھے کوئی پیر بتا دیں جو اپنے مرید کو خرچے کے ساتھ بلا کر دین کی دعوت دے. آج پورے پاکستان میں مجھے آپ نہیں دکھا سکتے. حضرت کا یہ جو طلع امتیاز ہے اور حضرت کی یہ جو ہمارے اوپر فیض ہے، میرے والد گرامی حضرت پیر مفتی حافظ عبد القدیر عثمانی صاحب اور ہمارے اوپر اور پورے گھرانے پہ، اور ان کے بھائی صاحبان حضرت پیر عبد الباسط عتیقی صاحب، حضرت پروفیسر عبد الواحد ندیم صاحب اور حضرت عبد المالک خلیل صاحب، یہ سارا ہمارے اوپر فیض ہمارے دادا حضور کا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کا ہے. اب میں کچھ باتیں کروں گا جو ہم نے اپنے حضرت سے، جن کا زیادہ مذاکرہ کیا اور جن کے اوپر ہمیں زیادہ انہوں نے زور دیا کہ میرے بچوں، تم نے جس بات کا خیال رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت ہو، تراویح کی نماز ہو. ہم نے بارہا دفعہ، میرے بیٹے نے، ہم نے نماز کے اندر، یعنی جب سے ہماری 12-13 سال کی عمر سے حفظ کیا، حضرت نے الف لام میم سے لا کے والناس تک مکمل قرآن شریف کو سنا ہم سے، اور ہر قرآن کی آیت پہ مذاکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ قرآن صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے. یہ فیض ہمیں اپنے دادا حضور سے ملا. میں نے عرض کی حضرت، ہم پڑھتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والی جو مخلوق ہے وہ تو علماء ہے، قرآن کا فیصلہ ہے. حضرت نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں بھی صحیح، اور ایسے بھی علماء ہیں جو علماء سو ہیں، حدیث میں آتا ہے. میں نے کہا حضرت یہ پھر اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آیا. فرمانے لگے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ والا ہوتا وہی ہے، اللہ کا علم رکھنے والا ہوتا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. جس کو اللہ کا تعارف نہیں، جس کو اللہ کی پہچان نہیں، وہ عالم کہلانے کے اہل ہی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت آپ اپنے مریدوں سے بڑی سخت باتیں فرماتے ہیں اور ان کو عقیدے کے بارے میں بہت زور دیتے ہیں. فرمانے لگے کہ میں انبیاء کے مشن پر ہوں، میں دعوت کے مشن پر ہوں، میرا کام مریدوں سے پیسے بٹورنا نہیں ہے، میں دوسرے والا پیر نہیں ہوں، میں روایتی پیر نہیں ہوں، میرا کام توحید کی دعوت دینا اور مریدوں کے عقیدے کو درست کرنا ہے. میں نے کہا حضرت اس سے تو لوگ چلے جائیں گے. فرمانے لگے جو میرا پکا ہوگا وہ کہیں نہیں جائے گا، اور جو مجھے جانتا نہیں ہے، جس کے عقیدے میں خلل ہوگا، یا تو وہ مجھے چھوڑ جائے گا یا میں اسے چھوڑ جاؤں گا، درمیانی بات نہیں ہوگی. اب میں حضرت سے میں نے کہا کہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں، آپ کی توجہ ہے نا ماشاءاللہ سب بیان میں توجہ سے بیٹھنا. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، اے میرے محبوب میرے بندوں کو خوشخبری سنا دے. الذین یستمعون القول، جو دین کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر جو بات اچھی لگتی ہے اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ سمجھدار لوگ ہیں جو قرآن حدیث کو سنتے ہیں پھر اس پر عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. یہ ہمارا روایتی اجتماع نہیں ہے کہ جناب کھانا پینا ہوا، فوٹو سیشن ہوا، اس کے بعد تصویر کھنچوا کے ہم چلے گئے، یہ ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں. یہ کوئی روایتی مجلس نہیں ہے جیسے وہ بڑے بڑے ذمہ دار فوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کی دستار بندی ہے. بھئی دستار بندی کس بات کی ہے؟ دستار بندی تو ان کے کام پہ آنے کی ہے، ان کے مشن کو سنبھالنے کی ہے. اگر ہم آج یہ نیت کر کے جائیں
کہ ہم نے حضرت صاحب کے مشن کو سنبھالنا ہے، پھر تو سمجھ لیں ہمارا پروگرام کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے یہ نیت نہیں کی تو سمجھ لیں کہ یہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ سب بے معنی ہے۔ میں نے عرض کی حضرت کہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں، عام طور پہ ایک اور گزارش ہے کہ بیان کے دوران سلام کلام کرنا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو توجہ سے سننا، یہ اس کا پہلا ادب ہے۔ قرآن کا ادب کیا ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له۔ ہم نے جتنی محفل سجائی اس میں ہم نے اجتماعی قرآن خوانی نہیں کرائی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی قرآن پڑھے گا، دوسرا سنے گا، دوسرا بھی پڑھے گا تو تیسرا نہیں سنے گا، تو قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اجتماعی قرآن خوانی کی تاکہ قاری صاحب تلاوت فرمائے اور سارا مجمع اس کو توجہ سے سنے۔ میں نے کہا حضرت عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ اللہ اپنے حقوق تو کیا کر دے گا؟ اللہ اپنے حقوق کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ یہ ہم نے بڑی جاہلانہ بات سنی۔ اللہ اپنے حق معاف کرے گا، اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے کس کس سے بات سنی ہوئی ہے؟ اس کا لوگو نکال کر بچپن میں سے کس کس نے سنی ہوئی ہے؟ اللہ اپنے حق معاف نہیں کرے گا، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ اوپر سے جا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ بندے کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی، اس کی جان کا احترام کیا جائے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ فرمانے لگے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ میری بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ سب کو ہی معاف کر دے گا، مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دل کرے گا يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ لِمَن يَشَاءُ۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے۔ تو میں نے کہا حضرت اسی وجہ سے آپ شرک اور توحید کے مسئلے میں بڑے حساس ہیں۔ فرمانے لگے بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کتنے قتل کیے؟ 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ شاید میری توبہ ہے، میری معافی ہے۔ تو ایک شخص کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک قتل جہنم ہے، اللہ کا غضب ہے، لعنت ہے اور عذاب عظیم ہے۔ تو نے ایک نہیں کیا، 99 کیے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ سچی بات نہ ہم نے کبھی سنی، نہ ہم نے کبھی اللہ کا شکر بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت صاحب قرآن و حدیث سے مستند بات فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ میری بخشش ہے؟ انہوں نے کہا تیری بخشش کہاں سے ہے؟ تو نے 99 قتل کیے، ایک قتل پہ معافی نہیں، 99 تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ 100 پورے ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے دل میں پھر تڑپ پیدا ہوئی، کہیں میری معافی ہو، کہیں میرے لیے توبہ کی گنجائش ہو۔ وہ ایک عالم دین کے پاس آیا۔ کس کے پاس گیا؟ اللہ والے صرف داڑھی رکھ لینا یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ عالم دین ہے۔ عالم دین کو ڈھونڈ کے مفتی سے مسئلہ پوچھنا یہ اصل ہے۔ آج ہم ہر ایرے گہرے کو عالم بنا لیتے ہیں صرف داڑھی دیکھ کر۔ داڑھی سنت مبارکہ ہے، لیکن دیکھو بھی صحیح اس کی زندگی اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق بھی ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا بھئی توبہ کے دروازے کو تو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا، یہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ توبہ تو اس وقت تک قبول ہے جب تک سانس میں سانس ہے۔ تو نے بے شک ایک قتل کیا، تو نے 1000 قتل کیے۔ تو ایک دفعہ اللہ کے دربار میں توبہ کر، اللہ تیرے سارے معاف کرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، حدیث پاک۔ اس نے کہا یا اللہ، اے میرے خواجہ جو تھے اس کے شیخ تھے، اس نے کہا اگر اللہ اتنا کریم ہے تو میں ابھی توبہ کرتا ہوں، سارے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس کو قتل کیا کیا وہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ جو دنیا سے چلا گیا وہ دنیا میں واپس، تو یہ بندے کا حق تھا جو اس نے مارا۔ لیکن میرے بھائیوں بات یہ ہے
کہ اللہ جل شانہ کے دربار میں بندوں کے حقوق بھی ادا ہو سکتے ہیں، اس لیے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر کسی بد نصیب نے اپنے والد کی خدمت نہیں کی، اپنی والدہ کو ایذا پہنچائی، تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک اس کی تلافی فرما دے۔ کسی کا حق مارا ہے، حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہوا توبہ کر لی ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، چاہے وہ 100 کا قاتل ہے چاہے وہ 1000 کا قاتل ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تیری توبہ قبول فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو اپنے مقام کو بدل۔ آپ حضرات تشریف لائیں سارے پاکستان سے۔ مقام کو بدلنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، مقام کو اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے اندر توبہ کا جذب، توبہ پکی ہوتی ہے۔ تو اس نے مقام چھوڑ دیا، توجہ سے ماشاءاللہ بات سن رہے ہیں نا سر، مقام چھوڑ دیا۔ 100 کے قاتل نے کیا کر دیا بھائی؟ مقام بدل دیا۔ مقام بدلنے کے بعد وہ آیا تو راستے میں اس کو محسوس ہوا کہ میری زندگی کے آثار ختم ہو رہے ہیں، میں بیمار ہو گیا، بھوک سے تنگ ہو گیا، حتیٰ کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ مرتے ہوئے اس نے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ کو قبول فرما۔ ہم بھی بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ استغفار توبہ کرنے سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ جو آدمی فجر اور عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ پڑھے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس کو موت آئی، فرشتے آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہیں کہ یہ ہمارا مہمان ہے کیونکہ اس نے توبہ کر لی، عذاب کے فرشتے، جہنم کے دوزخ کے فرشتے کہیں یہ ہمارا مہمان ہے کیونکہ اس کی توبہ کیا نہیں ہوئی، توبہ ابھی پوری نہیں ہوئی، توبہ اس کی تکمیل نہیں ہوئی۔ تو دونوں میں جھگڑا ہوا، اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، انہوں نے آ کر اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ اگر یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کر اور جہاں تک اس نے جانا تھا، توجہ فرمائیں ماشاءاللہ۔ اس میں بیان میں حضرت صاحب کا بھی یہ عادت مبارکہ تھی، چاہے جتنی بڑی شخصیت آ جائے حضرت صاحب پروٹوکول نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ اللہ رسول کی بات ہے، اللہ رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، میری آپ کی بات ہے نہیں، تو اس لیے بے ادبی سے ہم گریز کریں، توجہ سے بات کریں۔ تو رحمت کے فرشتے کیا کہیں کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور دوزخ کے فرشتے کہیں ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ دوزخ میں۔ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، اللہ جل شانہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا، انہوں نے آ کر کہا اللہ کی طرف سے اس کی زمین کو ماپ لو، جہاں سے یہ چلا تھا اور جہاں اس نے پہنچنا تھا، اگر وہ فاصلہ اس نے زیادہ طے کیا تو اس کو کہاں لے کر جاؤ، کہاں لے کر جاؤ محترم حکیم صاحب؟ جنت میں لے کر جاؤ۔ اگر اس نے فاصلہ تھوڑا طے کیا اور باقی مان کا فاصلہ زیادہ ہے تو اس کو کہاں لے کر جاؤ؟ دوزخ میں لے کر جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے فاصلہ طے کیا تھا وہ تھوڑا تھا، جو اس نے کرنا تھا وہ زیادہ تھا، لیکن اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا تھا، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج کر جہاں سے وہ چلا تھا وہاں کی زمین کو لمبا کر دیا اور جہاں پہنچنا تھا وہاں کی زمین کو سکیڑ دیا۔ فرشتوں نے جب معاف کیا تو اس کی زمین زیادہ نکلی، انہوں نے کہا اس کو جنت میں لے کر چلے جائیں۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ قل ھذہ سبیلی، اے میرے محبوب آپ ان سے فرمائیں یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا سبیل ہے، یہ میرا طریقہ کار ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں بھی دیتا ہوں جو میری اتباع کرے گا قیامت تک اس کے ذمہ ہے کہ اللہ کے حبیب کی پیروی میں دعوت کا کام کرے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کا شکر ہے اللہ پاک ہے میں مشرکوں میں سے، اللہ کے نبی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، جن کے لیے قاب قوسین او ادنی کیا، جن کے لیے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ولسوف یعطیک ربک فترضی، اللہ نے کسی نبی سے نہیں فرمایا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا تاکہ آپ کو راضی کروں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین،
الصالحین، یا اللہ بعد والوں میں میرے نام کو اونچا کر۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب آپ کا نام ہم نے پہلے ہی بلند کر دیا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا ہم تو سنتے ہیں پڑھتے ہیں التحیات للہ، یا اللہ میری ساری بدنی عبادت ہے، والصلوات میری ساری قولی عبادت ہے، والطیبات میری ساری انفاق خرچ کرنے کی عبادت ہے، کس کے لیے ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اوپر سے جواب کیا آیا؟ السلام علیکہ، کیا جواب آیا؟ السلام۔ حضرت پیر صاحب کا کیا سبق ہے؟ ایک دوسرے کو ملو تو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائیں بائیں فرشتے ہیں اور کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو پیر صاحب نے فرمایا السلام علیکم کہو۔ اللہ کے نبی کا بھی یہ سبق ہے کہ السلام علیکم کہو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکہ۔ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ جہاں فرشتوں کی مجال نہیں، جہاں فرشتوں کے سردار کی مجال نہیں، جہاں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے اوپر میرے پر جلتے ہیں، وہاں باقی فرشتے کہاں سے آ گئے؟ صرف اللہ اور اللہ کا حبیب اللہ فرما رہے السلام، وہ اونچا بولے السلام علیکہ، اے میرے حبیب صرف آپ کو سلام ہو۔ تیسرا اس میں کوئی شامل؟ میں کہوں حکیم صاحب صرف آپ انوائٹڈ ہیں، تیسرا اس میں شامل کوئی نہیں ہے، تو یہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا۔ اللہ فرما رہے السلام علیکہ، اے میرے حبیب صرف آپ کو سلام کر رہا ہوں اور کسی کو میں سلام میں شامل نہیں کر رہا۔ ایھا النبی یہاں پیار سے ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے حبیب آپ پہ میری سلامتی ہو، میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ جواب کیا آنا چاہیے؟ السلام۔ جواب آنا چاہیے السلام علیہ، جواب یہ آنا چاہیے نا۔ اللہ نے صرف اپنے حبیب کو سلام کیا، تیسرے کو تو سلام کیوں بھائی؟ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی صرف آپ کو سلام کر رہا ہوں، تیسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ میری یہ چاہت ہے کہ میں ہوں اور میرا حبیب ہو، تیسرا درمیان میں کوئی نہ ہو۔ تیسرا درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ 950 سال تبلیغ کی ہے، میری کوئی سنتا نہیں ہے، اب ان کو تباہ و برباد فرما، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا یہ تیری نسلوں کو گمراہ کریں گے، قیامت تک گمراہی پھیلے گی۔ اللہ کے حبیب کے اوپر جب طائف کا معاملہ ہوا، جب فرشتے آ گئے کہ یا رسول اللہ حکم فرمائے، ہم پہاڑوں کے درمیان ان کو کر رکھ دیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے ان میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرا نام لینے والے۔ آپ فرق دیکھیں، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام زمین پر اور گزارش کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ٹائم دے۔ اللہ نے وقت دیا کوہ طور پر، ارینی ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اے میرے موسیٰ، اے میرے کلیم میرا دیدار نہیں ہو سکتا، ولکن انظر الی الجبل، یہ سامنے کوہ طور ہے، کوہ طور میری تجلی برداشت کر سکا تو ہو گئی، ورنہ میری تجلی کوئی برداشت۔ اور یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اے میرے حبیب آپ کو میں خود لے کے جا رہا ہوں، آپ نے تمنا نہیں فرمائی۔ تو اللہ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ السلام علیکہ، اور یہاں سے کیا آیا؟ السلام۔ جواب کیا آنا چاہیے؟ السلام علیہ، جواب آیا السلام علینا۔ یا اللہ تیری تو یہ چاہت ہے کہ تو اور میں ہوں، لیکن میری یہ چاہت ہے کہ میری پوری امت میرے ساتھ شریک ہو، میری پوری امت۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میں نوح علیہ السلام کی طرح نہیں ہوں جو دعا کروں کہ یا اللہ تو جان اور بعد والے جانے سب کو تباہ و برباد فرما۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح نہیں ہوں جس کو چاہے تو بخش دے اور جس کو چاہے تو عذاب دے۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں ہوں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ میں حبیب اللہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ہوں، لیکن یا اللہ میری امت بھی میرے ساتھ ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ بات ہوگی قرآن حدیث سے، اور یہ وہ سبق ہے جو دادا جان نے ہمیں اتنے سکھائے جتنا ہم لوگ دنیا کے تذکرے کرتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ ہم نے دین کے مذاکرے کیے۔ یہ ہم نے کسی مدرسے میں یہ باتیں نہیں پڑھی، یہ ہم نے چلتے پھرتے اپنے دادا حضرت سے یہ باتیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ یسألونک، کیا ہے؟ قرآن کے سورۃ بقرہ میں دوسرے پارے میں آتا ہے یسألونک
ماذا ينفقون، اے میرے حبیب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ کا جواب آتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، ان کو میرے حبیب آپ فرما دیں جو جو مصارف ہیں ان پہ یہ خرچ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا پھر قرآن میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، اب یہ گنتے جائیں، پہلا ہو گیا یسألونک، اب دوسرا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے میرے حبیب فرما دے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے ان کو فرمائے وہ خرچ کریں، دو ہو گئے۔ تیسرا آیا یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے عورتوں کے ایام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل هو اذن، ان کو فرما دے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ یسألونک جواب آتا ہے قل، پھر آیا یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، آپ ان کو یہ فرما دیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، گنتے جائیں۔ آگے آیا یسألونک عن الیتامى، یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے میرے حبیب میرا قرآن ہے لیکن میرا قرآن ہے، زبان اطہر آپ کی ہے، آپ جواب دیں میں درمیان میں نہیں آؤں گا۔ 5 دفعہ ہو گیا۔ پھر سوال آیا یسألونک عن ذی القرنین، یہ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کتنے ہو گئے؟ 6۔ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ ان کو یہ مسئلہ بتائیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، 11 دفعہ قل ان ربک قریب، اے میرے حبیب ان سے فرما دے کہ تمہارا رب قریب ہے، یجیب دعوت الداعی اذا دعاہ فلیستجیبوا لہ وليؤمنوا به لعلهم يرشدون۔ اللہ نے 11 دفعہ کے پیرائی کو بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے حبیب، جہاں مجھ سے مانگنے کی بات آئے گی درمیان میں سے آپ ہٹ جائیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آئیں گے آپ کے پاس وہ پوچھیں گے آپ کا رب کون ہے، تو آپ نے فرمانا ہے میرے بندو اللہ تمہارے قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قل نہیں آیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے بالکل قریب ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ پڑھا لکھا مجمع اللہ کرے کہ بات سمجھ نبیوں کو لگتا ہے کہ میرے بھائی دوستو بات یہ ہے کہ نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ذکر کرو حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو لوگ تمہیں کیا کہیں؟ مجنون کہیں۔ بھائی جس ذکر پہ اللہ کے نبی کو مجنون کہا گیا وہ ذکر کرو نا، جس ذکر پہ اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا گیا وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ تو رحمہ والا ذکر ہے، وہ تو اللہ اللہ کرنے، وہ تو انفرادی مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ ایک پل بھی اس کی نافرمانی کی، حدیث میں اور صحیح حدیث ہے، ایک پل بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹ دو۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ایک تیرا بندہ ہے جس نے پل برابر تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس کو رکھو، ساری بستی اس کے اوپر الٹو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میرے بندوں کو دیکھتا ہے یہ کفر و شرک میں مبتلا ہے، یہ بدعات میں مبتلا ہے، اور آج تک اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا، اس کے جھولی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا۔ 95% لوگ نماز سے محروم ہیں، عقیدے بالکل خراب ہیں، پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے، اللہ کا رسول کون ہے۔ اب باہر چلے جائیں، لوگوں کو کس نے جا کر بتانا بھائی کہ کرنے والا کون ہے؟ بھائی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال ہوتا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے میرے محبوب ان سے فرما دیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے زیادہ میں اس کا مستحق تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اللہ کے حبیب اس سے زیادہ مستحق تھے۔ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد۔ عقیدے کی تصحیح بہت ضروری ہے، عقیدے کی تصحیح، عقیدے میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام بھی پہچانے کہ
اللہ کے نبی جیسا مقام نہ آج تک کسی کا ہے نہ آئندہ کسی کا ہوگا. سارے نبی آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، لیکن رسالت کو گڑ گڑ کرنا اور توحید کے ساتھ اس کو مکس کر دینا یہ ساری زندگی کا سبق ہے. اب اس میں کسی کو اچھی لگتی ہے بات، کسی کو بری لگتی ہے. تو اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب ان سے فرما دیں لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں بندگی کرتا ہوں تم اس کی کر ہی نہیں سکتے. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی نہیں کر سکتے جس کی میں کرتا ہوں. لا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کروں گا. لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا مزاج میرا اپنا مزاج، میرا مزاج توحید والا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ فرما رہے ما انا من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. تو آج کے بعد کوئی سبق یاد کر کے جانا ہے، صرف آنا جانا یہ کوئی وہ نہیں ہے. حضرت کی جو خواہش تھی، حضرت جو چاہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو ہم سمجھیں. قرآن سے محبت رکھیں، قرآن پہ عمل بھی کریں. قرآن صرف پڑھنے کے لیے تو ہے نہیں، قرآن تو ھذا بلاغ للناس، یہ تو پہنچانے کے لیے ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ حضرت صاحب کے مشن کو بات سمجھ آئی ہے. اللہ کے علاوہ جتنا ہے وہ اللہ کا غیر ہے. اللہ کے غیر سے سوال کرنا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. سارے اولیاء سارے انبیاء ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے سروں کے تاج. لیکن جب سوال کرنے کی باری آئے گی، جب ندا غیر اللہ کی باری آئے گی، ندا مع اللہ کی باری آئے گی، تو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. آپ فرماتے تھے احدن میں یہ تنویر، یہ جو شد ہے یہ ترکیب کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت، اولیاء کرام سے محبت، اس محبت کی آڑ میں شرک نہ آ جائے. بس یہ اگر تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے. آخری بات یہ ہے کہ حضرت صاحب، میں سفر میں تھا، حضرت صاحب کے لیے میں نے نفل پڑھے اور میں نے کہا یا اللہ مجھے کچھ دکھا تاکہ مجھے تبشیر ہو، خوشخبری ہو. یہ حضرت کی وفات سے 2-3 دن بعد کی بات ہے. میں پشاور میں تھا، رات کو جو ہی میں سویا میری آنکھ کھلی 1 بجے. قرآن پاک کی سورت ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 47ویں سورت ہے. 4 اور جمع 7 کتنے ہوتے ہیں؟ 11. حضرت کا مشن دیکھیں اور حضرت کی تبلیغ کا انداز دیکھیں. 4 جمع 7 کتنا؟ 11. اس کی آیت نمبر 6، اس میں مجھے وہ زبان پہ جاری ہوئی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان خوش نصیبوں کو ان جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کا ان کو پہلے سے پتہ تھا. میں نے یہ خوشخبری سنائی، میرے والد صاحب فرمانے لگے میں نے بھی خواب دیکھا وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. یہ بھی سورۃ محمد ہے، یہ آیت نمبر ہے 17. میں نے جو آیت دیکھی وہ تھی 6. 17 میں سے 6 نکالو کتنا ہوتا ہے؟ 11. حضرت کی وفات کا وقت ہے 1:37. 1 کو 3 میں جمع کرو کتنا؟ 4. 4 کو 7 میں جمع کرو کتنا؟ 11. حضرت اپنا مشن دے کے جائیں. مقصد یہ ہے کہ میرے مشن کو سمجھو اور اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھاؤ. تو سارے حضرات اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ سے ہمارا تعلق یہ روحانی بھی ہے اور حضرت صاحب کی وجہ سے ہمارے اوپر اور زیادہ آپ کا حق ہے. لیکن حضرت کے مشن کو سنبھالنا اور آپ کے پیغام کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھیلانا، یہ انشاءاللہ سارے نیت کریں. اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے. اب پروگرام کی ترتیب، اب پروگرام چونکہ وقت مختصر ہے تو حضرت محترم والد صاحب پیر مفتی عبدالقدیر عثمانی صاحب متعزل اللہ تعالیٰ ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے. ہمارے 2 اکابر یہاں موجود ہیں، حضرت پیر عبدالباسی عتیقی صاحب اور حضرت پروفیسر عبدالواحد ندیم صاحب. یہ دستار بندی فرمائیں گے. حضرت عبدالمالک خلیل صاحب بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے ختم شریف ہوگا اور دعا ہوگی حضرت پروفیسر خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب. تو یہ ترتیب ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں. اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی ہوگی اور طعام کا بندوبست بھی ہے. وما علینا پاکستان کی انتہائی معتبر شخصیات جہاں پر تشریف لائیں جن کا شکریہ ادا کرنا مجھ پر لازم ہے. خاندان گیلانیہ کے سربراہ اور تحریک بحالی امن کے سربراہ، میرے شہر کا مان اور سرمایہ مخدوم سید غلام یزدانی گیلانی صاحب تشریف لائے. ان کے ہمراہ الحاج اشرف قلی صاحب تشریف لائے. میرے شہر کا بڑا سماجی حوالہ عرفان اللہ کاکانی صاحب تشریف لائے. حکمت کے حوالے سے بہت بڑا نام جناب عامر رضا ابو بھایا صاحب حکیم صاحب تشریف لائے. آپ کی آمد کا شکریہ. معروف قانون دان میرے شہر کا سیاسی سماجی مذہبی حوالہ جناب محترم بابو نفیس انصاری صاحب تشریف لائے. سلمان الہی قریشی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. اور ایک بہت بڑی شخصیت حضرت علامہ رشید ارشد کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لخت جگر جناب محترم وقاص کشمیری صاحب تشریف لائے. آپ کی آمد کا بے شکریہ. میدان صحافت، میدان سیاست کا بہت بڑا نام، میرے شہر کا بہت بڑا حوالہ، میرے ملک کا بہت بڑا حوالہ
بین الاقوامی شخصیت مخدوم سید جاوید ہاشمی صاحب، سیاسی حوالہ ہو، مذہبی حوالہ ہو، روحانی حوالہ ہو، علمی حوالہ ہو، آپ ہر حوالے سے انتہائی معتبر ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابھی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب بھی تشریف فرما ہے، باقاعدہ آگے بڑھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ صاحب سے وہ تشریف لائے اور ختم شریف پڑھیں گے مفتی عبدالخبیر جیلانی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وہ تشریف لائیں اور دعا کروائیں گے خواجہ ابوالکلام صدیقی صاحب. مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا ربنا کریم، آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل، آج کی یہ تقریب کس حوالہ سے ہے. بار بار خیال کرتے ہوئے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں یہ سوچ کر کہ جہاں جب بھی روحانی پروگرام ہوتا تھا تو اس کے صدر نشین حضرت پیر قدوسی ہوتے تھے. آج وہ ہم میں نہیں ہے اور ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اس رب کریم سے جس نے میرے بھائی صاحب کو زندگی بھر قرآن کی تعلیم کی توفیق دی، توحید کی تلقین کی توفیق دی، محبت رسول کا درس دیا. یا اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرماتے ہوئے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ آپ نے دنیا میں اس تکلیف سے جس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عمرو بن عاص اس وقت موت کی حالت میں ہے، سکرات کے عالم میں ہیں، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے عبداللہ کے ابا، کنت تقول اشتہی ان ارا عاقلا یموت حتی اسألہ کیف یجد. میرے ایک تمہاری آپ کی خواہش تھی یا ابا عبداللہ، یعنی اے عمرو بن عاص، آپ کی یہ خواہش تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کبھی میں کسی دانا کو دنیا سے جاتا دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ مجھے بتائے کہ کس کیفیت میں وہ مبتلا ہے، کیونکہ یہ کیفیت ایک دانا ہی بیان کر سکتا ہے، مگر میں ایک جاہل کی زبان کہاں اس کیفیت کا ادراک کر سکتی ہے اور اس کو سمجھا سکتی ہے. تو فرمایا عمرو بن عاص، آپ کو تو شاید ایسا موقع نہیں ملا، لیکن مجھے تو موقع مل گیا ہے کہ تمہارے جیسا دانا میرے سامنے اس وقت روح سے جسم کا رشتہ توڑ رہا ہے. مجھے بتائیے کہ کیا گزر رہی ہے آپ پر. فرمایا عاجز السماء کأنہ مطبقۃ علی الارض وانا بینہما. میں محسوس کر رہا ہوں کہ آسمان زمین سے جڑ گئے ہیں، بیچ میں پڑا ہوں دبوچا جا رہا ہوں. وارانی کانما اتنفس من خرج ابرۃ. میں ایسے محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ یہ جو سوئی کا سوراخ ہے اسی میں سے سانس لینا ہے. کبھی آپ کا ناک بند ہوا ہوگا تو دیکھیں کیا تکلیف ہوتی ہے، سانس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ منہ کھول کے اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں لیکن آپ کوئی وقت نہیں ہوتا اس کا. چنانچہ عمرو بن عاص فوت ہو گئے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت کی تکلیف کتنی بڑی ہے، مگر کتنے اللہ والے تھے میرے بھائی، اور اس سے پہلے بھی دونوں بھائی کہ ان کو اللہ پاک نے اس تکلیف سے بہت محفوظ رکھا. وہ سفر جو عام طور پر لوگ سالوں میں طے کرتے ہیں، کئی دن صاحب فراش رہتے ہیں اور یہ خواہش ہوتی ہے کہ الا موت یباع فاشتریہ، کیا موت مجھے نہیں مل سکتی کہ میں اس کا خریدار ہوں. لیکن اللہ پاک نے میرے خاندان کو، میرے عزیزوں کو، میرے بھتیجوں میں سے میرے پہلو میں بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم کو، ان کے چچا جان کو جو میرے بھتیجے تھے، ان کو بھی اللہ نے اس اذیت سے بچایا. اور وہ کام جو کہ گھنٹوں میں نہیں، دنوں میں نہیں، عام طور پر ہفتوں میں بھی نہیں ہوتا، وہ ان نے لمحوں میں وہ سفر طے کیا. حضرت قدوسی صاحب نے چند لمحوں میں سانس جان دی اور کسی قسم کی تکلیف نہیں اٹھائی. وہی بات ہوئی جو کسی شاعر نے کہی تھی، ایک
لمحے کی جلن اور ہمیشہ کا سکون، یار پروانے کو تکلیف ہی کیا ہوتی ہے۔ میرے بھائی جان نے اس طریقے سے ہمارے سامنے چند سانسیں لی، کوئی اذیت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، جیسے اللہ والوں کے لیے آتا ہے کہ انہیں ایک پھول سنگھایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بھائی صاحب کے اس مشن کو، توحید کے مشن کو، عشق کے رسول کے مشن کو یا اللہ جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ان کے 3 بھائی اس وقت حضرت بھائی عبدالخالق خلیل صاحب متظل العالی اور میں اس فقیر، اور تیسرے حضرت عتیقی صاحب جو بہت بڑے روحانی پیشوا بھی ہیں، ہم 3 بھائی اور ان کے 2 صاحبزادے جناب مفتی عبدالقدیر عثمانی صاحب جو بہت بڑے پروفیسر بھی ہیں، اور ان کے دوسرے صاحبزادے عبدالخبیر صاحب، اور پھر ان کے مثالی پوتے جناب ڈاکٹر عبدالکبیر صاحب، اور ان کے بھائی عبدالبصیر صاحب۔ یا اللہ ان سب کو اپنے دادا جان اور اپنے ابا جان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں انہیں معاف فرما۔ ہم جتنے اس محفل میں بیٹھے ہیں، جس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا فرما، جس الجھن اور مشکل کا گرفتار ہے اس کو رفع دفع فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مہربان گیلانی صاحب اور جاوید ہاشمی صاحب اور جو معتبر شخصیات یہاں تشریف لائی ہیں ان کی حاضری کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جناب رجوانہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، آصف رجوانہ صاحب کا گورنر صاحب کے صاحبزادے، یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم جتنے متوسلین بیٹھے ہیں بھائی صاحب کے، اور جتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں جن کی بیعت میرے قبلہ حضور سے ہے، ہم سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہماری اس حاضری کو صرف قبول نہ فرما بلکہ ہمارے لیے اس کا ذریعہ بنا کہ آئندہ بھی جب بھی کوئی روحانی خانقاہی سلسلے میں کوئی پروگرام ہو اس میں شرکت کریں تاکہ ہدایت کا نور پائیں۔ یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین برحمتک۔ دعا کے لیے عبدالباسط عتیقی صاحب۔ علامہ کشمیری صاحب کے لخت جگر جناب سید زاہد فقاس کشمیری سے گزارش ہے وہ بھی آ گیا۔ اچھا بھائی مخدوم صاحب کے ساتھ جناب محترم پروفیسر عبدالواحد ندیم صاحب، عبدالباسط عتیقی صاحب، جناب ملک آصف رفیق رجوانہ صاحب جب بھی ساتھ ہے۔ جی تمام احباب درود پاک پڑھتے رہیں، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ یہ وقت ایسا ہے قبلہ مفتی پیر عبدالعادل قدوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دستار ان کے بڑے صاحبزادے کے سر پر سجائی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ عہد و پیما ہے ان کے مریدین متوسلین کے ساتھ۔ جو توحید کا ایک سلسلہ جاری ہے وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہم سب دعا گو ہیں۔ جی عبدالباسط عتیقی صاحب دعا فرمائیے گا۔ مخدوم سید غلام یزدانی صاحب سے دعا فرمائیے۔ آمین۔ بزرگوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق، اللہم آمین۔ غلامی رسول صحابہ کرام اہل بیت بزرگان دین ان کے صاحبزان اولاد کو لے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ اللہم آمین۔ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی حاضری بھی قبول فرما، بھائیوں میں ان کی اولاد میں اتفاق، ان کی امانتوں کی حفاظت فرما اللہ۔ یہ رجب کا مہینہ اس کا سب کے رحم کرم فرما۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کر آپ چلیں گے۔ یا سرکار غوث اعظم ڈوبے بیڑے تارے وے بیڑے کو بھی تار اللہم آمین۔ پاکستان جی عبدالباسط عتیقی صاحب دعا فرمائیں گے اپنے بھتیجے کی دستار بندی کے موقع پر۔ جی یہ مائک نبی تو حبیب سیدنا آمین سیدنا و مہدینا و ملجانا و مہوانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ بعترتہ بعدد کل معلوم اللہ کما کہ یا الہ العالمین جو سارے سوال کو پروگرام کیتا گیا کھانے کی دیگئے سارا جو کوئی تلاوت کیتا گیا جو کوئی بیان کیتے گیا جو کوئی درود شریف پڑھا گیا جو کوئی کھانا پکایا گیا
یہ سب دا ثواب سارے آقا و مولا رحمت دو عالم سرور دو عالم سید دو عالم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اعظام، تمام بزرگان دین، تمام اغواص، تمام اقطاب، تمام اوقات، تمام شہداء، تمام سعداء، تمام نجبا، تمام اصفیاء، تمام اصفیاء ارواح مفسد کو جان سارے بھائی محترم حضرت قدوسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت پہنچا چھوڑ یا اللہ انہوں نے قبر دل آسان فرما، درجات بلند فرما، آج مشن کو تاکہ ہمیں قیامت سے چالو جاری الہ العالمین میرے بھائی صاحب نے آخری لفظ تک دین کی خدمت کے لیے خدا کے کئی عاشق نے آگرہ مریض محبت انہیں کا فسانہ سناتا رہا دم نکلتے نکلتے یا اللہ ہر وقت تک انہوں نے اللہ اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و رسالت کا درس لیتے اور اخلاق نبی کا درس لیتے یا اللہ اس مشن کو قائم رکھو، سارے کی حاضری قبول کرو یا اللہ سے سارے ہاتھ چاہ کے ہماری بارگاہ کے اندر عاجز بن کے مقدم ہے یا الہ العالمین تو سا غنی ہو مستغنی ہو یا کوئی کہیں بھی پرواہ کہنی یا الہ العالمین کے طور یہ فرمان ہے کہ جیرے مقصد واسطے 40 بندے ہاتھ چچاویں تو سب مقصد کو پورا کرنے دیو یا اللہ سے 40 کو بھی زیادہ کروتے ہیں یا اللہ سارے تمام دعاؤں کو بلا کر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی سید جی پہلے تمام آمین۔ آپ تمام احباب تشریف رکھیں، پہلے لنگر نوش فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد نماز ظہر با جماعت ادا کی جائے گی۔ پیر سید اطہر حسن شاہ بخاری صاحب تشریف لائے ہیں، ان سے گزارش ہے تو آگے تشریف لے آئیں۔ اطہر شاہ صاحب آگے تشریف لے آئیں۔ ایک منٹ تو دیکھو تو صحیح بھائی جی سر۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے میڈیا کے ساتھی کا، جوگ ٹی وی سے ہمارے ساتھی رضوان قلندری صاحب بھی تشریف لائے، ان کی آمد کا بے شکریہ۔ اسی طرح جیو نیوز کے ہمارے ساتھی دوست تشریف لائے، ان کی آمد کا شکریہ۔ پرنٹ میڈیا سے جناب شہزاد نصیر صاحب تشریف لائے، ان کی آمد کا شکریہ۔ الحاج اشرف قریشی صاحب پاکستان مسلم لیگ فنکشن کے مرکزی رہنما، آپ کی آمد کا شکریہ۔ تمام احباب جو دور دراز سے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہیں، حضرت قبلہ مفتی پیر عبدالعاطی قدوسی صاحب کی محبت میں سب کی آمد کا بے شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللهم اوصل وبلغ ثواب هذا العمل الى اناس كانت حياتهم حسب رضاك من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا سيما هذا القاضي المقرب الشيخ یا اللہ جو کچھ اب تک حضرت کے وصال سے لے کے وصال ثواب ہوا ہے یا اللہ اس کا مکمل اجر و ثواب اپنے عرش اعظم سے بھی عطا فرمائے اور حضور کے امت خضرا سے آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔